ایسے کیا حالات ہیں جو بچے کو مجبور کر دیتے ہیں؟ بتائیں خودکشی کے بارے میں جس سے عام لوگ مستفید ہو سکیں۔ پاکستان میں تو کئی 100 لڑکیوں کا مرڈر ہوا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عورتیں ہی نشانہ بنتی ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ ڈیفنس کلفٹن کی عورت بھی اسی طرح مار کھا رہی ہے جس طرح سے ایک جھوپڑی کی عورت مار کھا رہی ہے۔ میری عمر اتنی ہو گئی ہے لیکن میں یہاں ڈیٹوریشن دیکھ رہی ہوں، مزید زوال دیکھ رہی ہوں عورت کے لیے۔ گرل فرینڈ سے اگر ناراضی ہے نا تو بھی بھائی ماں نے کیا قصور کیا ہے کہ پوری دنیا میں گرل فرینڈ سے ناراضی ہے، ماں سے بھی ناراضی ہے۔ نوجوان بچے بہت زیادہ صبح کو مردہ پائے جاتے ہیں۔ $10 کا فرق تھا اور اس نے اس کو اتنی زور سے مارا اور مار کے چلا گیا، بعد میں وہ مردہ پایا گیا۔ 18 سے 21 ایئرس کی ایج ہے نا، اس باڈی بلڈنگ کے لیے سپلیمنٹس وغیرہ اور وہ ہمیں موبائل میں دکھاتے ہیں جی وائٹ پیرنٹ، براؤن پیرنٹ، اور پھر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں وہ۔ میں اس وقت کوئی گوٹ میں موجود ہوں اور کوئی گوٹ چینل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میرے ساتھ اس وقت گوہر تاج ہیں جن کی کتابوں کے بارے میں ہم بہت کچھ باتیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ ہما افتخار ہیں اور عفت نوید ہیں، اور ہم سب مل کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گوہر تاج کا پرابلم کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کو تکلیف کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے دماغ میں کیا ہے۔ یہ اتنی کتابیں لکھتی رہتی ہیں، ہم سب پر عجیب عجیب کالم لکھتی ہیں، ان کالمز کا بظاہر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا لکھ رہی ہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں تو دماغ میں ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ ایسے مسائل پہ کہانی شروع کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک باپ نے کس طرح سے اپنی بیٹی کو وائلیٹ کیا، اور کوئی بچہ کیوں خودکشی کر رہا ہے، اور کوئی عورت یکایک کیوں ایک ایسے انداز میں اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کر دیتی ہے جو اس کا انداز نہیں ہے۔ کس طرح سے ان کے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو ایڈکشن ہے کے شکار ہیں اور ان کی زندگی پوری بدل کے رہ گئی ہے۔ ان سب باتوں پہ لکھنا جو کہ عام موضوعات نہیں ہیں، تو یہ میرے خیال میں ایک خاص قسم کی بیماری ہے۔ مجھے نہیں پتہ ہے کہ اس بیماری کا نام کیا ہے، میرے خیال میں گوہر سے ہی پوچھا جائے۔ میں اور ہما اس بات کی کوشش کریں گے کہ گوہر کے اندر سے اس آدمی کو، اس بندی کو تلاش کریں جو اس قسم کے معاملات میں الجھتی رہتی ہے، کیونکہ یہ تھوڑی سی ایب نارملٹی ہے۔ عام آدمی کو ان مسائل کا نہ پتہ ہے، اور اس کو پتہ بھی ہو تو وہ کندھے ہلا کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو گوہر پہلا سوال یہی ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے یہ جینیٹک میک اپ ہے، آپ کے ماں باپ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے، یا یہ بیماری آپ کو کسی اور کے ذریعے لگی ہے؟ یہ ذرا بتائیں ہمیں آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ شکریہ سب سے پہلے آپ کا اتنا عجیب و غریب تعارف کرانے کا، جو کہ مجھے اچھا لگا۔ لیکن جہاں تک جینس کی بات ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی مائکرو بایولوجی، بیکٹیریل جینس ہے، یقیناً جینس کا رول کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے مختلف چیزوں میں، لیکن جو ہے ماڈلنگ کا بہت بڑا ہوتا ہے۔ میری ماں میرے لیے ماڈل تھیں، وہ کتابیں پڑھا کرتی تھیں اور سوال کیا کرتی تھیں، اور اس وقت ہمیں اس کی اہمیت اتنی نہیں پتہ تھی۔ وہ مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی ہوں گی، شاید 2 سال کی ہوں گی، مجھے وہ یاد ہے کہ میری ماں لائل ٹین میں بھی پڑھتی تھی، تو اور ہمیشہ ان کو سوال کرتے اور احتجاج کرتے دیکھا، تو یہ ان سے انہیرٹ ہوا ہے شاید۔ تو پھر آپ نے ایسے ہی موضوعات چنے جو کہ غیر معمولی، مثال کے طور پر مہندی حسن کے بارے میں کتاب لکھنا۔ اب اچھی خاصی خاتون ہیں، آپ لکھ رہی ہیں، افسانے لکھ رہی ہیں، ایسی کتابیں لکھ رہی ہیں ٹیگور کے بارے میں، خاص لوگوں کی خاص کہانیاں لکھ رہی ہیں۔ یکایک آپ کی نظر پڑتی ہے جناب شعلہ تھا جل بجھاؤں۔ یہ مجھے بتائیں کہ مہندی حسن کیوں؟ ہما کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آدمی جو لکھ رہا ہے ادھر ادھر کی باتیں، مہندی حسن کیوں بھائی؟ محمد رفیع کیوں نہیں؟ دیکھیے، ہر ایک کی ایک پسند ہوتی ہے۔ یہ سارے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میوزک میرا پیشن ہے، مطلب میوزک مجھے بہت انسپائر۔ کس کا نہیں ہے؟ آپ میوزک کے شوقین ہیں؟ بالکل، آپ میوزک کس کا؟ اس میں سیمی کلاسیکل میوزک اور غزلیں، اور اس میں مہندی حسن کی آواز ٹاپ ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پر غزل اتنی اچھی گائیکی کسی نے کی ہو۔ اچھا، تو مہندی حسن جو آپ نے لکھا، تو مہندی حسن کی زندگی، اچھا مجھے یہ پتہ ہے کہ جو آپ لکھتی ہیں تو بہت سنجیدگی سے لکھتی ہیں، کیونکہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ جب لکھنے بیٹھتی ہیں تو اس موضوع کو کنگھالنے میں کتنے دل لگا دیتی ہیں، اس لائبریری سے اس لائبریری، انٹرنیٹ پہ ریسرچ، یہ وہ۔ تو آپ نے مہندی حسن کی زندگی کو
اتنا کنگالا ہوگا کہ مہدی حسن کو خود بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کی زندگی میں کیا کیا گزر چکا ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں, میں اور ہما اس بات میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں کہ مہدی حسن کی زندگی کا کوئی ایسی بات جو آپ کو بہت زیادہ اس نے آپ کو پریشان کیا یا خوش کیا یا کیا تھا, ایسی کوئی بات بتائیں جو عام لوگوں کو پتہ نہ ہو شاید. نہیں, میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو اب یہ بات پتہ ہوگی. یہ میں نے ان کی 10ویں ڈیتھ اینیورسری کے لیے لکھنا شروع کیا تھا سلسلہ, اور میں نے مجھے نہیں پتا تھا یہ کتابی شکل میں آئے گی. اردو ٹائمز میں نے لکھنا ان کی بچپن سے لے کر ان کی ڈیتھ تک. بچپن ان کا ایک اچھے گائک تھے, ان کی سرپرستی تھی, لیکن جب وہ یہاں پر آئے پاکستان تو اس وقت ان کی پہچان کھونے لگی تھی, کیونکہ یہاں پر ان کو وہ سرپرستی حاصل نہیں تھی. تو مجھے جو ان کی سب سے اچھی بات لگی ہے مہدی حسن کی, کہ انہوں نے مستقل مزاج تھے. انہوں نے گاڑیاں کا کاروبار کیا, میکینکس تھے, اور جب وہ ان سے پوچھا تو کہتے تھے کہ مجھے وہ جب گاڑیوں کا جو انجن ہوتا اس میں بھی میوزک نظر, تو ان کا کبھی گیو اپ نہ کرنا, کبھی مایوس نہ ہونا کہ میں اس مقام پہ پہنچوں گا. کنٹینیوسلی وہ ورک کرتے رہے اپنے پیشن کے اوپر. مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں. تو آپ نے ایک طرح کے میسج دیا, کیا خیال ہے؟ بالکل, مطلب کہ آپ کو ڈٹے رہنا, جو بھی حالات آپ کے سامنے آئیں گے آپ ان سے ڈرنا نہیں. اور اگر تھوڑا سا آپ کو سائڈ ویز کوئی اور پروفیشن تھوڑا بہت کرنا پڑ جائے پیشن کو چھوڑ کے, فار دا سیک آف, آپ جیسے کہتے ہیں کہ روزی روٹی کے لیے, تو آپ کنٹینیو کریں, کوئی بات نہیں. جب آپ کو موقع ملے گا یو کین کم بیک ٹو یور ٹیلنٹ. ایگزیکٹلی, بہت وقار سے انہوں نے دوسرا کام شروع کیا, اور اس پہ انہیں یقین تھا کہ وہ آگے جائیں گے میوزک میں. تو مطلب یہ ہے کہ بھاگنا تو بہت آسان ہوتا ہے, زندگی سے جان چھوڑا لینا, بھاگنا, خودکشی کر لینا. خودکشی کی بات آ ہی گئی ہے تو غور مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے آپ سے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں, اور آپ نے ان کی بڑی کاؤنسلنگ کی, اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ ان لوگوں نے خودکشی نہیں کی. تو مجھے یہ بتائیں, آپ امریکہ میں رہتی ہیں, اور آپ کو یہ میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں, میرے امریکہ میں 5-6 دوست ہیں جن کے بچوں نے خودکشی کر لی ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے. جوان بیٹا ہے, جوان لڑکی ہے, 23 سال کی, 24 سال کی, وہ خودکشی کر لیتی ہے. ایسے کیا حالات ہیں جو بچے کو مجبور کر دیتے ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سماج ہے؟ آپ یہ سمجھتی ہیں, بہت سے لوگ الزام دے دیتے ہیں پیرنٹس کا کہ یار پیرنٹ نے توجہ نہیں کی. میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. کون سا پیرنٹ ہے جو چاہے گا؟ وہ لوگ نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں اور بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ میں ایسی کیا بات ہے؟ بتائیں خودکشی کے بارے میں, جس سے عام لوگ مستفید ہو سکیں اور سمجھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. ہاں, سب سے پہلے تو میں آپ کی یہ تھوڑی سی کلیئرفائی کرنا چاہوں گی کہ میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں, میں صرف سائیکو تھراپسٹ ہوں, اور سائیکو تھراپسٹ بھی نفسیات میں نہیں کیا, منشیات کے عادی افراد میں. تو میرا تجربہ ذرا کم ہے, لیکن میرا مطالعہ مشاہدہ خاصا ہے. اور آپ نے جو کہا وہ کوئی ایک بات کبھی بھی نہیں ہوتی ہے, اس کے کوئی بھی چیز کے ڈفرینٹ جو ہے فیکٹرز ہوتے ہیں, عوامل ہوتے ہیں اس میں. جس طرح ہمارے جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں سائیکو سوشل اسیسمنٹ, تو اس کے اندر بایولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں. میری نظر میں مینٹل ہیلتھ بہت بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ ہمارے سماج میں مینٹل ہیلتھ کے متعلق اویئرنیس نہیں ہے. اور اگر تھوڑی اویئرنیس آئے اور ایکسیپٹنس آئے تو ہم اس کے اوپر علاج پہ زور دیں گے, اور علاج پہ زور بھی بہت لیٹ ہو جاتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اس کو بہت پہلے سے, اگر آپ کو کچھ اپنے بچے میں ڈفرینٹ چیز نظر آ رہی ہے, بہت آئسولیٹڈ ہے اور اس کا رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ لگ رہا ہے اور عام بچوں سے, تو آپ کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. دوسری چیز یقیناً سوشیالوجی ہے, یعنی سوشل فیکٹرز ہیں, غربت ہے, ماں باپ کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا لڑائی ہے, اور تو یہ بلنگ ہے. اسپیشلی امیگرنٹ چلڈرن, ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. تو جو لیونگ ان کنفلکٹنگ کلچر, یعنی کہ ایک ایسے کلچر میں تربیت جو آپ سے بہت مختلف ہو, خاص طور پہ آپ نے امریکہ کے حوالے سے بات کی, تو بچے بہت زیادہ, میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ آپ سمجھتی ہیں آپ کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا ٹین ایجر کا اس سے زیادہ مسئلہ ہے, اس نے جب وہ خود ٹین ایجر تھا. تو یہ بہت سارے, ایک دو نہیں کئی فیکٹرز ہوتے ہیں ایز اے, اور مجھے یقین ہے کہ ماں باپ ایسا نہیں کرتے, لیکن
میں اس پہ بھی متفق ہوں کہ ماں باپ شعوری طور پہ نہ کرتے ہوں گے، لیکن غیر شعوری طور پہ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کو مان بہت لینے میں سارے کوئی ماں حرج باپ کے نہیں۔ لیے بھی تو ایک پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا اپنے بچوں کو پالنا. جی بالکل، ہم یونیورسٹی سے نہیں آتے ہم ہیں جیسے لوگ کہ جو ایک ملک سے اٹھ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے وہ کلچر ڈفرینٹ ہے. ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو ہر طرف کا بیلنس رکھنا ہے. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا انگلش تو تمہیں آ جائے گی، اردو بھی بولو، تو وہ اردو بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ہم ان کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، مذہب کا بھی وہ کر رہے ہیں. تو پھر ان کی جو ہے اتنی ساری لینگویج تو ان کو ہوتا ہے، اسکول میں جب جاتے ہیں تو اتنے سارے چیلنجز وہاں ان کو ہوتے ہیں. تو خودکشی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس وقت بچہ یا کوئی بھی انسان وہ یہ سمجھتا ہے کہ خودکشی زیادہ پیسفل ہے، میں زیادہ خوشی ہے اس لائف سے جس کو وہ ابھی گزار رہا ہے. کون سا ایج گروپ ہے جو کہ زیادہ جس میں آپ میں خیال میں ہر ایج گروپ میں ویسے تو ہر ایج گروپ کا میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے، لیکن چونکہ تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے تو میں نے ہر لیول پر پڑھایا ہے، یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے. تو جس وقت کانفلکٹنگ ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ جو ہے ٹین ایج اینڈ ینگر جو کنفلکٹنگ جیسے کورونا کے زمانے میں انہوں نے یو کے کی منسٹر نے خودکشی کر لی کیونکہ وہ پریشر نہیں برداشت کر سکے تھے، کیونکہ اتنا خوف پھیل گیا تھا. ابھی پچھلے دنوں فیصل آباد کے ایک ڈاکٹر نے خودکشی کی ہے، ان کی بیوی کورونا میں انتقال کر چکی تھی اور وہ ڈپریشن کے مریض تھے. اسی طریقے سے میں یہ بھی کہنا چاہ رہی تھی، جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے بچے اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں. اب ماں کو پتہ ہے کہ صبح سے اس نے ناشتہ نہیں کیا، رات ہو گئی ہے کچھ نہیں، اور باہر سے بھی کچھ نہیں منگایا، لیکن ماں جب ناک کرتی ہے تو غصے سے کہتے ہیں کہ میں کھا لوں گا، آپ کو کیا کھا لوں گا. تو یہ والے بھی مسائل ہیں نا. اس وقت عورت کیا کرے؟ اب جیسے میں ہوں، میں اکثر ڈرتی رہتی ہوں کہ میرے بیٹے نے صبح سے لے کر شام تک دروازہ نہیں کھولا ہے، کان لگا کے سن رہی تھی کیونکہ جب وہ غصے میں بولتا ہے اور اچھا یہاں زیادہ تر یہ بھی ہے کہ گرل فرینڈ سے اگر ناراضی ہے نا تو بھی بھائی ماں نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ پوری دنیا میں گرل فرینڈ سے ناراضی ہے، ماں سے بھی ناراضی ہے. اس وقت ان کی دنیا ہاں، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے بھی. امریکہ میں اچھا یہ بھی بہت ہوا ہے کہ نوجوان بچوں صبح کو نہیں تھے، مطلب زندہ نہیں تھے. تو یہ جو خراب کھانے کھا رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ بھی وجہ ہے. خودکشی تو ایک وجہ ہے، لیکن یہ بہت ساری نوجوان بچے بہت زیادہ صبح کو مردہ پائے جا رہے ہیں. میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں بیٹا یہ جو ہر وقت یہ کولڈ ڈرنک اور یہ جو کرتے ہو باہر سے تو مت کرو. تو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا. ان کے اپنے فلسفے. یہ جو خاص طور پہ 18 سے 21 ایئرس کی ایج ہے نا، اس میں جی ہاں، اور وہ ہمیں موبائل میں دکھاتے ہیں جی وائٹ پیرنٹ، براؤن پیرنٹ، اور پھر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں وہ، اور انہیں نہیں پتا کہ ہم نے بینگ اے براؤن پیرنٹ ہی آپ کی اتنی تربیت کی. تو اس کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ جو آج کل یہ ایک پھیلا ہوا ہے کہ بچے بڑا مذاق اڑاتے ہیں پیرنٹس کا کہ براؤن پیرنٹ کی طرح. ہم ذرا ان کے کتابوں کی طرف واپس آتے ہیں. ان کی کہانیوں میں، آپ کی کہانیوں میں ایک یہ ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ جو ٹراما ہوتا ہے ماضی کا وہ بادر کرتا رہتا ہے انسان. آپ نے ایک کہانی میرے خیال میں لکھی بھی ہے ایک نوجوان کی جو اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا ہے. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، کیونکہ سبسٹنس ابیوز میرے حساب سے صرف ایک علامت ہے. وہ علامت ہے اس بات کی کہ کوئی ٹراما سم ویئر کہیں ہوا ہے اور جو ایڈریس نہیں ہوا ہے. اور جب ہم اپنے ٹراما کو ہائڈ کرتے چلے جاتے ہیں تو شعوری اور لاشعوری طور پر ہی ہوتا ہے جو آپ اس کو، تو ہم اور اس کو ایڈریس نہیں کرتے اور اس کو دباتے جاتے ہیں تو کبھی اس کا علاج نہیں ہوگا. آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک ایگریسو قسم کا آدمی آیا تھا، بڑی بدتمیزی سے بات کرتا تھا آپ سے، اور پھر ایک دن وہ ٹوٹ گیا. جب وہ ٹوٹا ہے تو پھر آپ کو پتہ لگا کہ ہاں نہیں اصل میں یہ ہوا کہ میں اپنے کلائنٹ سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو بات سچ کیا کرو، اگر سچ نہیں کرو گے تو میں تمہارے مسئلے کو حل نہیں کر سکوں گی. somehow یہ خوش قسمتی ہے میری کہ میرے جو کلائنٹس ہیں وہ میرے ساتھ بہت جلدی سچ بتانے لگتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں. اور تھیراپی میں فرسٹ تھنگ ٹرسٹ ہے. تو وہ بہت بدتمیز تھا، سب کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی ہے، اگریسو. تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے پھر مجھے بتایا جو اس نے کبھی شاید کسی کو نہیں بتایا ہو. ان کا 8 سال میرا ابا نہیں تھا اور میری ماں جاب کرتی تھی، اور میری ماں مجھے بیبی سٹنگ میری خالہ کرتی تھی. وہ خالہ جو تھیں وہ بہت بڑی نہ ہوں گی. میں نے کہا یار اچھا اور کیا تھا اس نے اپنے غیر دانستہ وہ کہتا ہے کہ قتل ہوا تھا اس کے دوست کا، بیسٹ فرینڈ کا،
$10 کے وہ کوئی بزنس ساتھ کرتے تو ڈرگ کی ہی کرتے ہوں گے. $10 کا فرق تھا اور اس نے اس کو اتنی زور سے مارا اور مار کے چلا گیا. بعد میں وہ مردہ پایا گیا. تو وہ ویسے تو کہتا ہے میں نے مارنے کے لیے نہیں کیا تھا لیکن ہو گیا. تو میں نے کہا یہ تمہارا ایگریشن جو ہے, پھر اس کو میں نے فائنڈ آؤٹ کیا تو یہ پتہ چلا. تو PTSD ہمیشہ میں 90% کیسز 95 میں آئی وڈ سے کہ پرانے ٹراماز ہوتے ہیں جو ہماری اویئرنیس میں نہیں ہوتے ہیں. بعض ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, اور تھراپسٹ کا کام ایک ڈیٹیکٹیو کا ہوتا ہے اور وہ چیز نکال کے لاتی ہے. بالکل. چلیں اب تھراپی سے ہم دوبارہ ادبی دنیا میں آتے ہیں. ٹیگور کی آپ دیوانی ہیں. ٹیگور میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ مجھے پتا ہے کہ کیا خاص بات ہے اور کیوں لکھتی ہیں آپ, لیکن میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ ٹیگور کی زندگی میں آپ کو کیوں دلچسپی ہے. فرسٹ آف آل میں نے ان کی شاعری اتنی نہیں پڑھی, لیکن میں نے ان کی ایک کتاب پڑھی تھی جس میں سے انتخاب ہوا ہے. بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کہانیوں کا ٹرانسلیشن میں نے کیا ہے, وہ میں نے نہیں کیا. میں آج آپ کے اس میں کہہ رہا ہوں یہ سلیکشن ہوا ہے ایک کتاب سے, اور اس کے اوپر 3 مضامین میں نے بہت پیشن سے, میں انہیں مضامین کی بات کر رہا ہوں. اس مضامین میں ان کا عورتوں سے تعلق, ان کا ماں سے رشتہ, ان کا جو خاندانی عورتوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کو آپ نے بڑی توجہ سے اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے, جو کہ بہت اس کتاب کی بڑی دلچسپ بات ہے. اور جس طریقے سے آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں ذرا سامعین کو بتائیں. سب سے پہلے یہ کہ ٹیگور جو تھے ان کا خاندان جو تھا بہت ترقی پسند تھا. ان کے باپ نے ان کی بہت نان ٹریڈیشنل تربیت کی تھی, اور وہ نیچر میں پلے بڑھے ہیں, کلاسوں میں نہیں بیٹھے ہیں. اور وہ تو جس طرح ہماری کتاب کی رونمائی میں ہو گئی تھی نیچر اتفاق سے, تو انہوں نے شہری زندگی کو بھی مشاہدہ تھا ان کا جدھر وہ رہتے تھے. اس کے بعد گاؤں کی زندگی کا, ان کا دیہات کی زندگی کا جو مشاہدہ تھا. پھر انہوں نے بتدریج, ان کا چونکہ لمبا دور تھا, ان کے کئی دور ہیں کہانیوں افسانوں. اور مجھے جو دلچسپ بات لگی کہ شروع میں انہوں نے عورت کے, ان کا خاص موضوع جو ہے عورت بھی ہے, تو انہوں نے عورت کو شروع میں ایک پتی ورتا ٹائپ کی عورت کے طور پہ پیش کیا. آہستہ آہستہ ان کا ایک نظریہ بدلا ہے, کیونکہ ہم لوگ مکمل عورت کے اندر ہر چیز دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن سماج کا اثر عورت پہ ضرور ہوتا ہے. اور عورت ضروری نہیں ہے پتی ورتا ہو, تو آپ جو ہیں وہ یقیناً ہر انسان بہت ساری خوبیوں کا مالک ہوتا ہے, عورت میں بھی ہے. میں ان کو سمجھتی ہوں کہ یہ بہت عمدہ نفسیات دان بھی تھے, چاہے انہوں نے نفسیات پڑھی ہو نہ, ان کا مشاہدہ بہت عمیق بہت گہرا تھا عورت کے متعلق. اور یہ ترقی پسند اس لحاظ سے بھی تھے کہ انہوں نے بدلتے ہوئے اقدار کے ساتھ عورت کے کردار کا مشاہدہ کیا کہ ایک, اور دوسرے نہ صرف دیہاتی عورت کا انہوں نے بہت عمدہ لکھا ہے, بلکہ انہوں نے شہری عورت, صنعتی دور کے شہر میں جو عورت کی مجبوریاں ہیں یا عورت کا استحصال ہے, اس کو بھی بہت خوبی سے بیان کیا. تو میں نے 2 کہانیوں کو لکھا ہے, 2 کہانیوں کا مشاہدہ کیا ہے اور کمپیریٹیو اسٹڈی کیا ہے کہ جس میں ایک عورت کو جب وہ مجبور ہوتی ہے اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو میں نے جس کہانی کا انتخاب کیا ہے اس میں ان کی اپنی زندگی کی کہانی کا ریفلیکشن ہے کہ ایک اپنی بھابھی سے محبت کرتے تھے, کبھی کہا نہیں, لیکن اس کہانی میں وہ ایک بھابھی کا کردار ہے, ایک دیور کا کردار ہے, اور بھابھی احتجاجاً اس گھر کو چھوڑ دیتی ہے جس گھر سے اس کو محبت تھی. اصل میں ان کی لائف میں اس بھابھی نے خودکشی کر لی تھی بعد میں, ان کی اپنی بھابھی نے, اور دونوں کو محبت تھی. کہیں لکھا نہیں ہے لیکن پڑھنے والے جانتے. دوسرا ہے کہ وہ بہت ہی واضح طور پہ وہ عورت گھر چھوڑ دیتی ہے جب وہ معاشرے میں نا انصافی دیکھتی ہے, اپنے گھر میں نا انصافی دیکھتی ہے, تو وہ احتجاجاً گھر چھوڑتی ہے. تو انہوں نے اس کا بتدریج بڑھتا ہوا ایوولوشن دکھایا ہے. تو آپ اتنے عورتوں کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں, ابھی حال ہی میں رانا دتی رائے کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا اور اس میں ذرا مجھے کافی افسوس بھی ہوا. وہ یہ لکھتی ہیں کہ آج کا زمانہ جو ہے پیچھے مڑ کے دیکھیں تو عورتوں کے لیے کوئی خاص تبدیلی نہیں لایا ہے. دنیا بھر میں جو حکمران ہیں, ٹرمپ سے لے کر کے پوٹن تک, اور پوٹن سے لے کر کے ہمارے ہندوستان کے جو حاکم ہیں, عورتوں کی وہ عزت نہیں کرتے. تو ان کا کچھ کنکلوژن اس قسم کا تھا کہ دنیا بدل نہیں رہی ہے, عورتوں کے لیے دنیا ویسی کی ویسی ہی ہے جس کے خلاف ہم نے جدوجہد شروع کی تھی. آپ کا کیا حال ہے, عورتوں کے لیے دنیا بدل رہی ہے یا خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیے, ہم کسی ایک چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے کہ عورت نہیں بدلے.
औरत का ताल्लुक एक पूरे समाज से है, तो हमें पूरी समाज की पिक्चर देखनी होगी ना। समाज बदल रहा है, ये भी तो देखना समाज है तो ना। खराब हो रहा है। समाज तो अभी सही नहीं हो पिछले रहा। हाँ। हफ्ता 17 साल की लड़की का मर्डर हो गया, उससे पहले नूर का मर्डर कर दिया, उससे पहले एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून यूएन में काम करती थी, उनका मर्डर हो गया। पाकिस्तान में तो गुज़श्ता साल कई 100 लड़कियों का मर्डर हुआ है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि औरतें ही निशाना बनती हैं? इसका इलाज क्या है? कुछ इसके बारे में कुछ रोशनी डालें हैं। देखिए, इसका इलाज तो मुझे यही समझ में आता है कि ज़रूरी है कि आप साइंटिफिकली इस चीज़ को समझें कि सिर्फ डिग्रियां और सिर्फ जो है पैसे से बदलता नहीं है कि आपके घर आप डिफेंस क्लिफ्टन में रहने लगें। अगर डिफेंस क्लिफ्टन की औरत भी उसी तरह मार खा रही है जिस तरह से एक झोपड़ी की औरत मार खा रही है, तो इसका मतलब है वहीं जो है आपका दिमाग नहीं। तो हमें औरत को एक इंसान के तौर पे देखने की आदत शुरू करनी चाहिए। बार बार एक समाज अगर एक औरत को इज्जत दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो तब्दीली हो रही है, और अगर नहीं हो रहा, मेरी उम्र इतनी हो गई है लेकिन मैं यहाँ डिटोरिएशन देख रही हूँ, मज़ीद ज़वाल देख रही हूँ औरत के लिए। अच्छा देखें, आप अमेरिका में रहती हैं, हुमा आप इंग्लैंड में रहती हैं और आप पाकिस्तान में रहती हैं, मैं भी पाकिस्तान में। तो आपका क्या तजुर्बा है? हम इंग्लिस्तान में बिल्कुल सही बात। जो औरतों के साथ मजालिम कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? एज सच मजालिम तो देखें उनको नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब कि a woman will always be a step behind। जैसे मेरे साथ मैं एक कोर्स कर रही थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, तो एक जो हमारी टीचर थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, तो वो थोड़ी सी बड़ी उम्र की थी और बहुत अच्छी तरह से उसने किया। तो एक दफ़ा बाद में पता चला कि वो एक्चुअली ट्रेन्ड आर्किटेक्ट है और अच्छा। बहुत बड़ी फर्म में काम करती थी। और ये मैं आज की नहीं है, कुछ साल पुरानी बात बता रही हूँ। तो हम बड़े हैरान हुए, हमने कहा कि चलो इंटीरियर डिज़ाइनिंग कैसे? तो उसने कहा कि इट्स अ मैन वर्ल्ड। हम जितना भी पढ़ लें, आगे चले जाएं, लेकिन हमें जो है ना वो एक साइकोलॉजी जो है आदमियों की कि वो एक स्टेप नीचे रखना चाहते हैं, तो ये हर जगह दुनिया में होता है। सैडली इंग्लैंड में भी बहुत सारे केसेस हैं, हर तरह के वायलेंस के हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया या ये सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मसला ये है कि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है। और किन की बढ़ रही है? पॉपुलेशन अनएजुकेटेड लोगों की ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब एजुकेटेड या तो है, पढ़ नहीं रहे, या जो पढ़ रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं। जब आगे ट्रेनिंग ही किसी की नहीं हो रही है तो फिर आप कहाँ से जो है बेहतरी दुनिया में कहीं भी कहाँ से लाएंगे? तो एजुकेशन, मेरे हिसाब से एजुकेशन और तरबियत, ये दो चीज़ें, दिस इज द ओनली आंसर फॉर ऑल दीस इश्यूज। अच्छा, गौहर, आपकी एक किताब है ख़ास लोग और ख़ास कहानियाँ, इसमें बहुत से लोगों की दास्तानें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें एक जो ख़ास किरदार है झमक कुमारी, उसके बारे में बताएं, क्यों लिखा आपने? ये सेरेब्रल पॉल्सी की शिकार एक लड़की है झमक कुमारी, और इसका ताल्लुक़ नेपाल से है। इसने मुझे बहुत मुतासिर किया क्योंकि इसके माँ बाप ने ये जान के कि ये पढ़ ही नहीं सकती, ये कुछ नहीं है, मट्टी का तोदा है, उसको नहीं पढ़ाया। लेकिन जब इसकी बहन पढ़ के आती थी स्कूल से तो इसको सब समझ में आता था, बस ये लिख नहीं सकती थी। अगर आप कहें तो मैं थोड़ी सी इसकी चीज़, हाँ, उसने खुद ही से दिल में याद कर लिया करती थी। नेपाली के हरूफ तहजी सीख कर एक दिन उसने अपने पाँव से ज़मीन पे लिखने की हिम्मत की। ये पहला हर्फ था जो उसने अपने पाँव की मदद से मिट्टी पे लिखने की कोशिश की, कहा था। उसने खुशी में ये हर्फ इतनी बार लिखा कि उसके पाँव से खून निकलने लगा। झमक का जी चाहता था कि लोग देखें कि उसने ज़िंदगी में पहली बार कुछ लिखा है, लेकिन वो बोलने से कासिर थी। लोग उसके बनाए हुए हर्फ पे चलते रहे और वो मिट गया, मगर झमक ने हिम्मत ना हारी। फिर जब उसके वालिदैन ने उसको पाँव से लिखते हुए देखा तो उन्होंने गुस्से से उसे मारा। उनके मज़हब में पाँव से ज़मीन पे लिखना नहूसत की अलामत थी। और उसके बाद उस बच्ची को उनके माँ बाप को अंदाज़ा हुआ कि ये पढ़ सकती है, तो उन्होंने पढ़ाया। आपको पता है कि इसकी किताब को बेस्ट अवार्ड मिले। बाद में ये जर्नलिस्ट निकली और पाँव से ही लिखती है और अमेजिंग है।
اس نے پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی. جب تک میں نے یہ کتاب لکھی تھی 12 لکھی تھی اس نے کتابیں. تو یہی آپ کی تحریروں میں خاص طور پہ میں محسوس یہی کیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا ذکر کرتی ہیں جو عام لوگ نہیں ہوتے. آپ ایسی کہانیاں لے کے آتی ہیں جو عام کہانیاں نہیں ہوتی ہیں. آپ ایسے واقعات بتاتی ہیں جو عام واقعات نہیں ہوتے ہیں. اور ایک مصنف کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کر سکے جس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی کتابوں کے بارے میں بتایا. ویسے تو ان کتابوں کے بارے میں ہم سارا دن اور ساری رات بھی بات کرتے رہے تو نہ موضوعات ختم ہوں گے نہ داستان ختم ہوگی. آپ کا بھی شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ. ایک خدا آپ کا, آپ سب کے ساتھ ہمارے سامعین کا بھی شکریہ. اور ہمارے سامعین جو یہ دیکھ رہے ہیں, اگر ان کو اس بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنی ہے تو وہ کمنٹ بھیجیں, گوہر سے خود اس کا جواب حاصل کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے کہ اس کا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ یہ پروگرام خود بخود آپ تک پہنچتا رہے. بہت بہت شکریہ.